یادگار غالب ایپیسوڈ نمبر 7۔ اور جو غلطیاں اور بے ربطیاں مرزا نے برہان میں بتائی ہیں وہ اور ان کے سوا بے شمار غلطیاں صاحب فرہنگ ناصری نے اس میں نشان کی دی ہیں۔ اس سے زیادہ ایک ہندوستانی محقق کی سلامتی طبع کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ مرزا نے قاطع برہان کے اخیر میں چند فوائد لکھے ہیں۔ ان میں سے فائدہ اول کا ماحصل یہ ہے کہ ان فوائد کے پیش کرنے میں چونکہ خود نمائی کی بو آتی ہے، اس لیے شاید لوگ یہ کہیں کہ خود ہندوستانی ہو کر ہندوستانیوں کو مسلم نہ جاننا اور خود زباندانی کا دعویٰ کرنا بے معنی ہے۔ سو میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا دادا توران سے آیا تھا اور میرا باپ دلی میں پیدا ہوا اور میں آگرے میں۔ حاشا کہ میں اپنے تئیں اہل زبان سمجھتا ہوں، میں بلا شبہ زباندان ہوں، اور میری زباندانی اولاً خداداد سلامتی طبع کی بدولت ہے جو غلطی کو قبول نہیں کرتی اور بغیر سچائی کے تسلی نہیں پاتی۔ دوسرے اس وجہ سے ہے کہ میری طبیعت فارسی زبان سے فطرتاً مناسب واقع ہوتی ہے۔ تیسرے مولانا عبدالصمد کے فیض صحبت سے مجھ کو 2 برس تک برابر حاصل رہا۔ 14 برس کی عمر میں نے اس سے تربیت پائی اور 52 برس مشق سخن کی۔ اب کہ مجھ کو 66واں سال ہے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں اور خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ ان 52 برسوں میں اس نے کس قدر معنی کے دروازے مجھ پر کھولے ہیں اور میری فکر کو کس درجے کی بلندی بخشی ہے۔ افسوس کہ لوگوں نے میرے کلام کی خوبی کو نہ سمجھا، اور زیادہ تر افسوس یہ کہ وہ شان یزدی کی شناخت سے محروم رہے اور میری نظم و نثر کے کرشموں کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ جتنے آدمیوں نے قاطع برہان کے جواب لکھے ہیں ان میں سے بعض کے جواب مرزا نے بھی لکھے ہیں، اور ان جوابوں میں زیادہ تر ظرافت اور شوخی طبع سے کام لیا ہے۔ کہیں ان کے طرز بیان کا خاکہ اڑایا، کہیں ان کی تحقیقات کا مضحکہ کیا ہے۔ لطیفہ: مولوی امین الدین کی کتاب قاطع کا جواب مرزا نے کچھ نہیں دیا، کیونکہ اس میں فحش اور ناشائستہ الفاظ کثرت سے تھے۔ کسی نے کہا، حضرت آپ نے اس کا کچھ جواب نہیں لکھا۔ مرزا نے کہا، اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو کیا تم بھی اس کے لات مارو گے؟ ایک شخص مرزا احمد علی بیگ متوطن کلکتہ، جنہوں نے مرزا کے خلاف ایک مبسوط کتاب مؤید البرہان لکھی ہے، جس کے لکھتے وقت تمام ایشیاٹک سوسائٹی کا کتب خانہ قاطع برہان کے چند اوراق کی تردید کے لیے چھان مارا اور مثل اور مجیبوں کے مرزا کے کسی اعتراض کو تسلیم نہیں کیا، اور جو سبک الفاظ مرزا نے صاحب برہان کی نسبت استعمال کیے تھے ویسے ہی الفاظ مرزا کی نسبت استعمال کیے ہیں، اپنے تئیں اصفہانی الاصل قرار دیا ہے، اور ٹیک چند بہار اور قتیل کی بہت تعریف کی ہے، اور اپنی کتاب کی تعریف میں تقریضیں اور تعریفیں لکھوا کر کتاب کے آخر میں چھپوائی ہیں۔ اس کے جواب میں مرزا نے ایک رسالہ موسوم بتیغ تیز لکھا ہے، اور ایک فارسی قطع بھی اس کو لکھ کر بھیجا ہے، جس کے چند اشعار یہاں نقل کیے جاتے ہیں جو لطف سے خالی نہیں۔ خواجہ را از اصفہانی بودن آباچ سود، خالقش در کشور بنگالا پیدا کرده است، با قتیل و جامع برهان و لالا ٹیک چند، لابا وسو گیری و لطف و مدارا کرده است، غازیاں ہم راہ خیشا ورد از بحر جہاد، تانا پنداری کے این پیکار تنہا کرده است۔ قاطع برہان اور اس کے متعلق مرزا کی جس قدر تحریریں ہیں ان میں اعتراضوں اور جوابوں کے علاوہ بہت سے بیش بہا فائدے اور لطیف و دلچسپ حکایتیں اور لطائف اور ترہات بھی درج ہیں۔ لطیفہ: لفظ فراز کو صاحب برہان ازداد میں گنتا ہے، اور فراز کردن کے معنی بند کرنا اور کھولنا دونوں بتاتا ہے، مگر مرزا اس کو ازداد میں نہیں گنتے، بلکہ اس کے معنی صرف بند کرنے کے بتاتے ہیں، اور جو اشعار مخالفوں نے سند میں پیش کیے ہیں مرزا نے انہی اشعار سے اپنے دعوے کی تائید کی ہے، مگر چونکہ ہندوستان کے تمام فرہنگ نگاروں نے فراز کو ازداد میں شمار کیا ہے، اس کی بابت مرزا لکھتے ہیں کہ اس کو امر اجماعی قرار دینا ایسا ہی اجماع ہے جیسا کہ اہل شام نے خلافت یزید پر اجماع کیا تھا۔ لطیفہ:
صاحب برہان کی چند عامیانہ غلطیاں اور اس کے بیان کی بے ربطیاں ظاہر کرنے کے بعد ایک جگہ لکھتے ہیں: خدا پرستان از بہر خدا، این عربی مفہوم فارسی مدان، یعنی جامع برہان، نمی پرسم کے کیست، می پرسم کے چیست۔ ایک اور جگہ نہایت تیش کے عالم میں لکھتے ہیں: چوں شناسائی حقیقت جوہر لفظ نہ دارد، فرہنگ چرا می نگارد، بوریا می یافت رسن می تافت، ہیرم می فروخت گلخن می افروخت۔ مرزا نے ایک فارسی رسالے کے مؤلف پر جو قاطع برہان کے جواب میں لکھا گیا تھا اور جو فحش اور دشنام سے بھرا ہوا تھا، ازالہ حیثیت عرفی کی نالش بھی کی، مگر جب کامیابی کی امید نہ رہی تو آخر کار انہوں نے راضی نامہ داخل کر دیا۔ اشنائے تحقیقات میں دہلی کے بعض اہل قلم عدالت میں اس بات کے استفسار کے لیے بلائے گئے تھے کہ جو فکرے مدعی نے اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کیے ہیں، آیا فی الواقع ان میں فحش و دشنام مفہوم ہوتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے غریب ملزم کو سزا سے بچانے کے لیے ان فکروں کے ایسے معنی بیان کیے جن سے ملزم پر کوئی الزام عائد نہ ہو۔ ان مولویوں کا مرزا سے ملنا جلنا تھا۔ کسی نے پوچھا: حضرت، انہوں نے آپ کے برخلاف شہادت کیوں دی؟ مرزا نے اپنا فارسی کا یہ شعر پڑھا: بہر چہ در نگری جز بجنس مایل نیست، ایار بے کسی من شرافت نسبی است۔ گمنام خطوں میں گالیاں۔ جب یہ مقدمہ داخل دفتر ہو گیا، ایک مدت کے بعد لوگوں نے مرزا کے نام گمنام خط متضمن سب و شتم بھیجنے شروع کیے، جن میں شراب نوشی و بد مذہبی وغیرہ پر سخت نفری اور طعن و ملامت لکھی ہوتی تھی۔ ان دنوں میں مرزا کی عجیب حالت تھی، نہایت مقدر اور بے لطف رہتے تھے، اور جب چٹھی رسان ڈاک لے کر آتا تھا تو اس خیال سے کہ مبادا کوئی اس قسم کا خط نہ آیا ہو، ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں میں نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے ہمراہ میرا دلی میں آنا ہوا۔ چونکہ مجھ کو ان نالائق گمنام خطوں کے آنے کا حال معلوم نہ تھا، ایک روز مجھ سے ایک ایسی غلطی ہو گئی جس کے تصور سے مجھ کو ہمیشہ نہایت شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مذہبی خود پسندی کے نشے میں سرشار تھے۔ خدا کی تمام مخلوق میں سے صرف مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے اہل سنت کو، اور اہل سنت میں سے صرف حنفیہ کو، اور ان میں سے بھی صرف ان لوگوں کو جو صوم و صلات اور دیگر احکام ظاہری کے نہایت تقید کے ساتھ پابند ہیں، نجات اور مغفرت کے لائق جانتے تھے۔ گویا دائرہ رحمت الہی کونین و کٹوریا کی وسعت سلطنت سے بھی، جس میں ہر مذہب و ملت کے آدمی امن و امان زندگی بسر کرتے ہیں، زیادہ تنگ اور محدود خیال کرتے تھے۔ جس قدر کسی کے ساتھ محبت یا لگاؤ زیادہ ہوتا تھا، اسی قدر اس بات کی تمنا ہوتی تھی کہ اس کا خاتمہ ایسی حالت پر ہو جو ہمارے زوم میں نجات اور مغفرت کے لیے ناگزیر ہے۔ چونکہ مرزا کی ذات کے ساتھ محبت اور لگاؤ بدرجۂ غایت تھا، اس لیے ہمیشہ ان کی حالت پر افسوس ہوتا تھا۔ گویا یہ سمجھتے تھے کہ روضہ رضوان میں ہمارا ان کا ساتھ چھوٹ جائے گا اور مرنے کے بعد پھر ان سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ ایک روز مرزا کی بزرگی، استادی اور کبر سنی کے ادب اور تعظیم کو بالائے طاق رکھ کر خشک مغز وائزوں کی طرح ان کو نصیحت کرنی شروع کی۔ چونکہ ان کا ثقل سماعت انتہا کے درجے کو پہنچ گیا تھا اور ان سے بات چیت صرف تحریر کے ذریعے سے کی جاتی تھی، نماز پنچ گانا کی فرضیت اور تاکید پر ایک لمبا چوڑا لیکچر لکھ کر ان کے سامنے پیش کیا، جس میں ان سے اس بات کی درخواست کی تھی کہ آپ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا ایما و اشارے سے، غرض جس طرح ہو سکے، نماز پنج گانا کی پابندی اختیار کریں۔ اگر وضو نہ ہو سکے تو تمیم ہی صحیح، مگر نماز ترک نہ ہو۔ مرزا کو یہ تحریک سخت ناگوار گزری، اور ناگوار گزرنے کی بات ہی تھی، خصوصاً اس وجہ سے کہ انہی دنوں میں لوگ گمنام خطوں میں ان کے
اعمال و افعال پر بہت نازیبا طریقے سے نفری و ملامت کر رہے تھے اور بازاریوں کی طرح کھلم کھلا گالیاں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب نے میری لغو تحریر کو دیکھ کر جو کچھ فرمایا وہ سننے کے لائق ہے، وہ سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا، ساری عمر فسق و فجور میں گزری، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی نیک کام کیا۔ زندگی کے چند انفاس باقی رہ گئے ہیں، اب اگر چند روز بیٹھ کر یا ایما و اشارے سے نماز پڑھی تو اس سے ساری عمر گناہوں کی تلافی کیوں کر ہو سکے گی؟ میں تو اس قابل ہوں کہ جب مروں میرے عزیز اور دوست منہ کالا کریں اور میرے پاؤں میں رسی باندھ کر شہر کے تمام گلی کوچوں اور بازاروں میں تشہیر کریں اور پھر شہر سے باہر لے جا کر کتوں اور چیلوں اور کووں کو کھانے کو، اگر وہ ایسی چیز کھانا گوارا کریں، چھوڑ آئیں۔ اگرچہ میرے گناہ ایسے ہی ہیں کہ میرے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کیا جائے، لیکن اس میں شک نہیں کہ میں موحد ہوں۔ ہمیشہ تنہائی اور سکوت کے عالم میں یہ کلمات میری زبان پر جاری رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ لطیفہ: شاید اسی روز جب کہ یہ گفتگو ہو چکی تھی اور مرزا صاحب کھانا کھا رہے تھے، چٹھی رسان نے ایک لفافہ آ کر دیا۔ لفافے کی بے ربطی اور کاتب کے نام کی اجنبیت سے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی مخالف کا ویسا ہی گمنام خط ہے جیسے پہلے آ چکے ہیں۔ لفافہ مجھ کو دیا کہ اس کو کھول کر پڑھو۔ میں جو دیکھتا ہوں تو فی الحقیقت سارا خط فحش و دشنام سے بھرا ہوا تھا۔ پوچھا، کس کا خط ہے اور کیا لکھا ہے؟ مجھے اس کے اظہار میں تأمل ہوا۔ فوراً میرے ہاتھ سے لفافہ چھین کر فرمایا کہ شاید آپ کے کسی شاگرد مانوی کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اول سے آخر تک خود پڑھا۔ اس میں ایک جگہ ماں کی گالی بھی لکھی تھی۔ مسکرا کر کہنے لگے کہ الو کو گالی دینی بھی نہیں آتی۔ بڈھے یا ادھیڑ عمر آدمی کو بیٹی کی گالی دیتے ہیں تاکہ اس کو غیرت آئے۔ جوان کو جورو کی گالی دیتے ہیں کیونکہ اس کو جورو سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ بچے کو ماں کی گالی دیتے ہیں کہ وہ ماں کے برابر کسی سے مانوس نہیں ہوتا۔ یہ خرم ساق جو 72 برس کے بڈھے کو ماں کی گالی دیتا ہے، اس سے زیادہ کون بے وقوف ہوگا؟ اس کے بعد میں ان سے رخصت ہو کر چلا آیا۔ دوسرے روز حضرت نے ایک غزل لکھ کر میرے پاس بھیجی، جس میں اگرچہ میرے نام اور تخلص کی تصریح نہ تھی، لیکن اس کے بعد مضامین اور اشارات سے معلوم ہوتا تھا کہ اس میں جو طعن و تعریض ہے وہ میری ہی نسبت ہے۔ غزل یہ ہے: بمقصدے کہ مرا راہ خدا گویند، برو برو کہ اذاں سو بیا بیا گویند۔ اس غزل کو دیکھ کر مجھ کو اس بات کا موقع ملا کہ مرزا کے کمال شاعری کی نسبت جو خیالات مکنون خاطر ہیں اور کبھی ان کے اظہار کی نوبت بھی نہیں آئی، ان کو کسی قدر شکایت کے ساتھ ایک مختصر قطعہ میں بیان کیا جائے۔ چنانچہ قطعہ ذیل ترتیب دے کر مرزا صاحب کی خدمت میں بھیجا: تو اے کہ رونق پیشینیاں بہم بشکست، ز نظم و نثر تو قادر زمان ما گفتی۔